الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبہ ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ۔ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی میں ذی وقار احباب گرامی، اہل اسلام، امت مسلمہ اور اساں سارے مسلمانے دی یہ دلی خواہش ہے، تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی خیر پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات بھی خیر پیدا کرے۔ خیر ایک ایسی نعمت ہے جڑی ہر مسلمان بندے کو ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اپنے گاجیں دے پچھوں لکھی ہوتے ہیں انشاءاللہ خیر ہو رہی ہے، اور اکثر لوگ جڑے ویلے آپس اس ملاقات کرن ایک دوجے کو سب تو وڈی جڑی دعا دینا وہ یہ خیر علی دعا ہوگا، اور لوگ جڑے ویلے دعاواں دی درخواست کرن کہیں اہل علم کے نمازی اور دیندار کے انہاں دی سب تو وڈی جڑی نیت ہوندی ہے وہ ہوندی ہے کہ اللہ سارے معاملات خیر پیدا کرے۔
شر کے ہر کوئی بچن کی کوشش کریں دے اور خیر کو ہر کوئی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اچھی بات ہے۔ خیر لبنی چاہیے، خیر بولنی چاہیے، خیر منگنی چاہیے، ہی دے جی خیر ہے۔ اور ایسا کلمہ پڑھے سے اللہ دے رسول پاک دا، جناب رسول پاک دی زندگی دا اگر مطالعہ کیتا وے، آپ نے بھی اپنی زندگی پوری ہے ہر وہ کام کیتے جڑے کام دا نتیجہ خیر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جڑے کام دا نتیجہ رزلٹ خیر تے مبنی ہو، اور آپ نے اپنی پوری زندگی صحابہ کرام کو، اپنی امت کو ہر وہ کام تو روکے جڑے کام دا نتیجہ شر رہا ہے۔ قرآن مجید ساری ہدایت واسطے اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید 3 سپاہیاں تے مشتمل ہے، اور جتنا بھی قرآن پاک صورت ہیں اور جتنا بھی قرآن پاک آیات بینات ہیں، سارے اہل اسلام اور اہل ایمان واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ لیکن ہدایت دا کیا مطلب ہے کہ ایک خیر دا ذریعہ، خیر دا پیغام دینا، خیر والے پاسے لوگوں کو دعوت دینا۔ قرآن خیر دا دائی ہے، نبی مکرم بھی خیر دے دائی ہے، بلکہ مکمل دین اسلام میں خیر ہے۔ جڑے جڑے لوگ دین اسلام تو باہر ہیں انہاں تے شر غالب ہے، جڑے ویلے وہ دین اسلام دے اندر انٹری کیتی نے، داخل ہوئے، انہاں دے اوتے خیر غالب آ گئی۔ کیڑی وجہ تو؟ اسلام قبول کرنے دی وجہ تو، جناب رسول پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے دی برکت دا، قرآن کریم دی تعلیمات تے عمل کرنے دی برکت۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے، انا اذل قوم ہے، اساں ایک ایسی قوم آسے جڑے عزت کے واقف کہنا آسے، عزت، خیر اور زندگی دے جڑے معاملات ہوندے اچھے اساں نہ جان دے آسے، لیکن اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ساکو عزت دیتی ہے، وقار دیتے، اٹھن بہن دا طریقہ ساکو سمجھ ہے، باقی زندگی دے معاملات ساکو سمجھ ہیں، کیڑی برکت نال؟ اسلام دی برکت نال، دین دی برکت نال۔ یعنی دین اسلام خیر دا دائی ہے۔ جنہ لوگ ہیں کہ شر ہے یا شر دے معاملات پاتے ہیں، انہوں دی وجہ ہے کہ وہ دین اسلام تو واقف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دین دی تعلیم تو واقف کہتے ہیں۔ چور بندہ، ڈکیٹ بندہ، سودی بندہ اور حرام خور بندہ، جھوٹا بندہ، خائن بندہ، دھوکے باز بندہ، این واسطے یہ سارے معاملات اس ملوث ہیں کیونکہ یہ خیر تو واقف کہتے ہیں۔ اسلام دا انہیں کو پتہ نہیں، ماں باپ دا ادب کرنے خیر ہے، اسلام دسا ہے، اولاد عدل کرنے خیر ہے، سب اسلام نے دسا ہے، اپنی بیوی دے حق ادا کرنے خیر ہے، سب اسلام نے دسا ہے، لین دین امانت دیانت داری اختیار کرنے خیر ہے، یہ سب اسلام نے دسا ہے۔ اصل خیر چاہتے ہیں، خیر منگتے ہیں، اللہ کے خیر دی دعا بھی کرنے ہیں، دلی تمنا بھی خیر ہے، نیچر بھی ساری خیر حاصل کرنے ہیں، لیکن اساں کدیں ہی غور نہیں کیتا کہ وہ عمل کیڑے ہیں جڑے دین نے دسائیں، وہ معاملات کیڑے ہیں جڑے سب نبی پاک نے دسائیں، جنہ دے اوتے عمل کرن نال خیر لبسی۔ پراسس تے لازمی بھگتاونا بندے، جب تک بندہ پراسس نہ بھگتاوے وہ تک اپنے ٹارگیٹ تک کیویں پہنچ سکتے ہیں؟ میں کو خیر چاہیے ہے، میں کو گھر بیٹھے خیر کیویں مل سی؟ میں خیر دا دروازہ گلے سا، خیر دا سبب گلے سا، خیر دا ذریعہ گلے سا، خیر والا عمل گلے سا، اندے اوتے والا عمل کرے سا، تاں میرے تک خیر آسی۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں کچھ احادیث مبارکہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جنہ احادیث نبی کریم علیہ السلام نے کچھ خیر دے کام دے سا۔ رمضان المبارک چونکہ خیر دا مہینہ ہے،
اور رمضان المبارک دا آج آخری دن ہے. اسا رمضان چی کوشش کی ہے خیر دے کم کرن دی، لیکن میں یہ دسنا چاہنا کہ خیر دے کم صرف رمضان تک محدود نہ ہیں، بلکہ یہ مہینہ تو سارے واسطے ٹریننگ آ. مقصد ہے کہ پوری زندگی میں گزارنی. خیر دے کم میں گزریں دے راسو تواڈے مال وچ، تواڈی اولاد وچ، تواڈی زندگی وچ، تواڈے معاملات وچ اللہ خیر پیدا کرے سی. کدی پریشانی نہ تھی سی، کدی تو کو اداسی نہ تھی سی، کدی شرمندگی نہ تھی سی، کدی رسوائی نہ تھی سی، اگر تساں اپنی زندگی وچ معاملات خیر والے کرو. ہن پہلا کام کیڑا ہے؟ میں تھوڑے سامنے ہی میں احادیث پڑھنا چاہتا تاکہ تھوڑے ذہن اس بہ بنے. لمبی چوڑی تقریر دا کوئی ارادہ نہیں، چونکہ مسنون خطبہ جمعہ اندے وچ کوشش یہ ہو سی کہ تاکہ تھوڑے ذہن وچ کوئی بات بہے کہ وہ کیڑے کام ہیں جنہاں وچ خیر پیدا تھی دی. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے. پہلی حدیث تے خیر دا کام، بل دوسری حدیث، بل تیسری وقت ساتھ لیتا تھی میں تو احادیث سنا منین. سب تو زیادہ تھوڑے سارے خیر خواہ نبی پاک ہیں، اور اللہ دے پیغمبر نے خیر خواہی کی ہے. ساکو خیر والے رستے دسا ہے، خیر والے کام دسا. اگو ساری مرضی ہے سمجھو نہ منو. یاد رکھا ہے جنمی بندے کوئی شر ہوندے اندے اپنے معاملات دی وجہ تو ہوندے، یا ان دی سوچ شر ہوندے، یا ان دی نیت شر ہوندے، تاں اندے نال شر تھی دے. بندے دی نیت خیر دی ہوئے، سوچ خیر دی ہوئے، تصور خیر دا ہوئے، بندہ خیر دی زندگی گزارے تے ہر پاسوں اندے اوتے شر حملہ کرن، اے نہیں ہو سکتا، اے ناممکن ہے. یہ قرآن و حدیث دے دلائل دے بھی خلاف. اگر تو آپ کو خیر چاہیے، ساکو خیر چاہیے کہ سارے معاملات خیر آوے. خیر دا ڈھیر مفہوم ہے، میں صرف خیر دا مفہوم بیان کروں تے شاید وقت ساتھ نہ دے. خیر تو مراد ہے کہ ہر تسا اچھائی چاہتے ہو، ہر بھلائی چاہتے ہو، جو تو آپ کو اچھی لگے تے وہ کیویں چاہ سو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ، پہلی حدیث اور پہلا بندہ خیر والا. شکل نہیں دسائی گئی، قد کاٹ نہیں دسائی گئی، قوم نہیں دسائی گئی، عقل مندی کو بنیاد اور میرٹ نہیں بنایا گیا، دماغ، سوچ، تصور، تخیل، برادری، یہ چیزاں بیس نہیں بنایا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین کام تے بہترین بندہ ہوئے خیر بندے چے اندھی زندگی چ خیر ہے، اندھے دکان چ خیر ہے، اندھے کاروبار چ خیر ہے، اندھے بالے بچے چ خیر ہے. اللہ دے نبی کیڑے بندے چ؟ آپ نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت دے وچوں جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھدا رہے اور قرآن مجید پڑھیندا رہے. قرآن پاک پڑھنے چ خیر ہے، قرآن پاک پڑھاونے چ خیر ہے. سادہ بات ہے، سادہ. اصل صرف رمضان اس پڑھیے اور ڈٹ کے پڑھیے، پورا 11 مہینے والا نہ پڑھوں. خیر کی نے آسی خیر چاہتے ہو نا، خیر دا پہلا ذریعہ آپ نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے سے خیر ہے. بندہ قرآن پڑھتا ہوئے تے ہوں تو خیر نہ ہوئے یہ نہیں تھی سکتا. اور سمجھ کے پڑھتا ہوئے، صحیح معنی دل نال پڑھتا ہوئے، تلاوت قرآن خیر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید پڑھے یا جڑا قرآن پڑھاوے اندے خیر ہے. خیر کیویں؟ اللہ پاک روزی اچھی برکت پیدا کر لیں دے. خیر کیویں؟ اللہ پاک رحمت فرشتے دا نزول کر لیں دے. خیر کیویں؟ اللہ پاک دل دے نیک ارادے پورے کر لیں دے. خیر کیویں؟ اللہ پاک برکت نازل کر لیں دے. خیر کیویں؟ اللہ پاک سارے مسائل آسان کر لیں دے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو خیر دا کام دسا ہے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ، جیڑا مرد، جیڑی عورت، جیڑا بندہ، جیڑا چھوٹا عربی ہے، جی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیڑا کلمہ پڑھ دے، جیڑا مومن ہے، جیڑا ایمان دا دعوے دار ہے، جیڑا جیڑا خیر دا ارادہ ہے، وہ اپنی زندگی دا معمول بناوے، وہ اپنی زندگی دی عادت بناوے، وہ اپنی زندگی دی مصروفیت بناوے. اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھتا رہے، پڑھیندا رہے، سکھدا رہے، سکھیندا رہے، سندا رہے، سنیندا رہے. تعلق میری کتاب قرآن نال بڑا
زندگی خیر دے دروازے کھول دے۔ سادہ جیاں کم ہے، میں مشکل ترین جڑے کام ہیں نا وہ نہیں پیا دسا، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، عام فہم انداز ہے۔ کیویں خیر ہے بلا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی فلانی وادی ہے، فلانی وادی ہے جتنا جانور کٹھے ہونے نا، اے میرے صاحب کرام دی جماعت تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ فلانی وادی ہے چلا جاوے اوتھوں بانی کنے او مفت چڈو ڈاچا مل ونجے نا، دو اونٹنیاں مل ونجے نا، تہاڈا کیا خیال ہے؟ پیسے بھی نہ بھرنے پویں نا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کون نہیں چاہندا، یہ تے ہر بندے دی نیت ہے، ڈاچاں تے اونٹنیاں جڑے ویلے مل گئے سن بندہ بیچ کے فائدہ حاصل کر سکتے یا بندہ ذبح کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے، جڑے ویلے گھر دی حویلی اپنی ملکیت چڈو جانور اونٹنے دے آ ونجے نا، انہاں مطلب ہے خیر ہے۔ اللہ دے نبی کون نہیں چاہتا، لیکن ضرورت کہیں نہیں پیسے کلو والی جان اتنا زیادہ جلدی سارے کنے ڈاچے دے جانور نہیں آ سکتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 60 رستہ دساواں تاکہ تواڈے اندر خیر والی سہولت آ بنے۔ جی اللہ دے نبی کیڑا رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ فجر دے ٹائم اللہ دے پاک قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ سمجھ کے پڑھ دے جا، اللہ پاک کو ایک ڈاچی تے اونٹنی کے زیادہ خیر نصیب کر دے۔ اور تھوڑا جا غور کرو، اونٹنی جلے مل سی کو بندہ بیچ ہی تے سکدے تے آج اگر تسا اونٹ تے اونٹنی دا ریٹ لاؤ تقریباً 2 لاکھ نے اوتے، یعنی 2 لاکھ بھی مل گیا، آیت پڑھن دے بدلے 2 لاکھ بھی مل گیا، قرآن پڑھنے خیر آئی کہ نہ آئی؟ اونٹنی جو مل گئی، اگر کو ذبح کرے سو تے گوشت مل سکتے، خیرات تھی سکتے، خیرات والی خیر ہی نصیب تھی گئی۔ اگر کو تسا گھر کھڑاون چاہ سو تے اون دے ذریعے اللہ تورے روزی وچ برکت پیدا کیتی راسی، یہ بھی خیر ہے۔ اگر کو سواری بناون چاہ سو تے تورے واسطے سمجھو فارچونر ہے، اٹھ دی سواری تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کیتی ہے، بھلا بھی خیر ہے۔ سواری دے طور تے استعمال کرو تاں بھی خیر، جے کو صدقہ کرو تاں بھی خیر، جے کو تسا بیچ کے پیسے اپنے کے رکھو تاں بھی خیر۔ اللہ دے نبی پاک فرمائے ساری خیر تو آپ اولے اللہ نصیب کرے سی جڑے ویلے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت چا کرتا۔ سوکھا کام ہے، جڑے کمیں جو خیر ہے اساں وہ کم کیتے کدے نہیں، چھوٹا بڑا سارے اگر عادت بناؤ کہ ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی ہے، نال ان دی ٹرانسلیشن بھی سمجھنی ہے، ان دا ترجمہ بھی سمجھنے، وہ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے بہترین بندہ ہوئے، یعنی خیر بندے چھے جڑا بندہ قرآن کریم پڑھتا رہے یا جڑا بندہ قرآن کریم سکھتا رہے، قرآن پاک نال جڑا بندہ ٹچ رہے، اللہ ان دے اندر خیر پیدا کرنے لے۔ اگر کئی بندے دی زندگی دے اللہ گناہ معاف کر دے وے سمجھو ہی دے نال اللہ نے خیر کیتی ہے۔ اللہ اگر کئی بندے دی نیکی اضافہ کرنے لے سمجھو اللہ نے دے خیر کیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ ایک حرف قرآن پاک کا تلاوت کرے ایک حرف دے بدلے اللہ پاک کی کو ڈال نیکیاں عطا کرنے دے، ڈال درجے بڑھانے دے تے اللہ دا گناہ معاف کرنے دے، یعنی ڈال گناہ معاف تھی گئے تاں بھی خیر تھی گئی ہے، اگر ڈال درجے بڑھ گئے تاں بھی خیر تھی گئی ہے، اگر ڈال نیکیاں اضافہ تھی گئے تاں بھی اللہ کو خیر آ گئی ہے۔ سوکھا طریقہ ہے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا تے ایندے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اور اللہ پاک ایندے بدلے جنت واجب کر دے وے تاں بھی خیر ہے۔ سب تو وڈی خیر ہے جنت واجب تھی وجہ، سب تو وڈی خیر ہے۔ اللہ کئی بندے دے بارے اعلان کر دے وے کہ میں دے اتے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے، میں سمجھ جائیں دے واسطے اللہ نے بڑی خیر دا انتظام کی دے تے جنت کی میں واجب ہونی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ادھی رات دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے ہی میں سفر پہ کرے دینا، آپ دے حجرے تک آپ کو چھوڑن دے ارادے نہ ہوئے رہنا، مسجد نبی دے سین دے سامنے کے پہ گزر دے نبی کریم علیہ السلام دے کنے اس تلاوت قرآن دی آواز آئی ہے، آپ نے فرمایا عمر ایک کون بندہ ہے جڑا مسجد نبی دے سین جاتی
تلاوت خیر ہے، تلاوت خیر ہے۔ تسا خیر چاہتے ہو تلاوت معمول بناؤ، خیر چاہتے ہو ٹائم کڈنا پوسی تلاوت واسطے، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اتنا اونچا رکھے سے قرآن کو کمرے چ، اتنا اونچا رکھے سے ادب کیتے سے، اتنا اونچا رکھے سے ادب کیتے سے، اتنا اونچا رکھے سے ادب کیتے سے، ہون کہیں گھر والے دا ہاتھ ہی نہیں میرا اے جڑا ادب کیتے سے، ادب کریں بے ادبی کر بیٹھے ہیں، اتنا اونچا رکھے سے۔ پہلے کو ٹی وی والا کھانا بنایا سے ایل سی ڈی والا واتا کیسے، اگر قرآن تلے ایل سی ڈی اتنے بے ادبی ہے، قرآن اتنے بھائی اے جا اتنے رکھے سے ہوں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، لاتے تھیا اتنے کپڑا ہی نہیں لگ سکتا، دھوڑ مٹی تھیا پہ غلاف ہوں دھوڑو دھوڑ تھیا پہ وہ کو سیدھی کھادی پیے لاتے مطمئن ہے اساں قرآن کو رکھنے چکر مطمئن نہیں۔ آپ سوچو اگر قرآن کو ڈیلی چاہ کے تلاوت کرنے دی عادت ہوئے تو کتنا اللہ اطمینان نصیب کر دے سی، اتنے رکھنے جتنا مطمئن نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن کریم پڑھتا رہے یا پڑھتا رہے اندر اندر خیر ہے، اندر اندر خیر ہے، بس یہ کام اگر تسا کرتے رہو تے بہت بڑی خیر ہے دے اللہ دے سارے مسئلے آسان کرنے دے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے قرآن کریم دی تلاوت کرتے ہیں تے نتیجہ لکھتے انہاں دا بیٹا ستا ہویا جنہاں آئی انہاں دی گھوڑی بھی بتی کھڑی ہے نال تلاوت قرآن دے دوران اچانک میں سواری پہ گھوڑی بچھڑ لگ گئی ہے، ڈر پائے گئے نے میرے بیٹے کو روند نہ دے گھوڑی کو کیا پتہ کون ستا ہوئے ہے، ہو سکتے جانور یہ پیر چرکھے تو میرے بال کا نقصان ہو جائے۔ تلاوت بند کر دیتی نے سواری بھی آرام کر گئی ہے، بل تلاوت شروع کی دی نے سواری بل بتنا شروع کر دیتے ترائے باری میں ہویا آخر کار تلاوت بند کر کے باہر آئے سجے کھبے دیٹھے نے کچھ نظر نہیں آئی، کوئی شاید کہنا ہی جڑی سواری کو تکلیف دے لیا آسمان تے نظر ماری نے دور لائٹاں تے دور دیوے تے دور روشن دان انہیں لگتا جنہیں دور روشنیاں تے چراغ آسمان دو بلدے ہوئے واپس لینے نہیں آنے معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو اطلاع دیتی نے آپ نے فرمائے وہ جڑے دیوے دیٹھے نہیں وہ جڑے چراغ دیٹھے نہیں وہ چراغ تے روشنیاں تے دیوے نہ وہ اللہ پاک دے نورانی فرشتے آنا رات تیرے قرآن دی تلاوت دی برکت نال تیرے گھر چلنے نے فرشتے نازل کیتے ہیں، تیرے گھر دی خیر و برکت دی فرشتے دعا فرمائے دے لے کر جیڑے کام دے ذریعے فرشتے دا نزول ہوئے وہ تلاوت قرآن ہے، جیڑے کام دے ذریعے روزی چ برکت ہے وہ تلاوت قرآن ہے، جیڑے کام دے ذریعے اللہ جنت واجب کرے وہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت دی عادت سے بڑھاوے اللہ نے واسطے خیر دے دروازے کھول رہے ہیں۔ اگلی بات سن کیویں خیر کھلتی ہے، اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا بندہ تلاوت قرآن دا عادی چا بناوے، جڑا تلاوت قرآن دی عادت چا بناوے اللہ کو عزت دے تاج بھی پوا دے رہے۔ کیویں عزت ملتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ایک قبیلہ آیا بیٹھے اللہ دے نبی نوے نوے مسلمان ہوئے ہیں، نوے نوے مسلمان ہوئے ہیں، سارے امام بڑا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو میں امام بڑے نا اے دسواں تھوڑے جو کیڑے جڑا قرآن زیادہ جان دے خیر اللہ کام دسے نہ کرنا اگو تھوڑی مرضی تساں خیر چاہیے ہے تو کوئی چھوٹا جہا کام کرنا بس اے علاج ہے سمجھو شر کو بجاون دا تے خیر پاون دا اگو تھوڑی مرضی جی جی خیر چاہیے تو آپ تلاوت قرآن خیر دا حل ہے۔ یہ تو پہلی حدیث ہے جیڑا بندہ تلاوت قرآن دی عادت بناوے میں پہلی خیر دسیے اللہ و ڈاچی والی حدیث سنا کے کہ اللہ انہیں روزی اچ برکت پہ دوجی خیر دسیم کہ اللہ جنت واجب کریں دے، تیجی خیر دسیم کہ اللہ نیکیاں ودھیں دے، درجے ودھیں دے، گناہ معاف کریں دے، اور چوتھی خیر کیا ہے اللہ دے فرشتے دا نزول تھی دے، اور پنجویں خیر کیا ہے اللہ زندگی جیڑی بھی عارضی دیں دے عزت نال عطا فرمائے۔
اللہ دے نبی سارے وچوں کوئی امام بناؤ. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں قرآن پاک پڑھن والا زیادہ کون ہے؟ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, وڈیرے بھی بیٹھے ہیں, نویں مسلمان تھیا. آپ نے بار بار پوچھے, کہیں نہیں بات کی تھی. چھوٹا جہاں ایک بال بیٹھا ہاں پورے قبیلے دا, چھوٹا جہاں سب تو چھوٹی عمر دا, جہاں نام صحیح البخاری ہے عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ. چھوٹا جہاں بال ہے اور راوی آدھے حدیث بیان کرنے والا راوی آدھے عمر ہوندی ہے ستتن او سبعتن سنتن, 6 سال یا 7 سال. راوی کو شک ہے 7 سال یا 6 سال. ایویں کھڑا تھی کہ اللہ دے نبی قرآن دا پوچھتے بیٹھے ہوتے, قرآن میں کو بڑا یاد ہے. آپ نے فرمایا تے کوئی یاد ہے قرآن تو ذرا میرے قریب آ تے سنوا ذرا, دیکھو قرآن اچ کیویں خیر ہے. بال کو تے جاندا ہی کوئی کہنا. بعض لوگ ہیں جنہیں کو کوئی نہیں جاندا ہوندا لیکن قرآن نال ٹچ ہوندن, اللہ والے انجا اللہ انہاں دا تعارف کریں دے کہ ول دنیا ساری انہیں کو جان دی ہوندی ہے. ایویں جو کہنا قرآن دی برکت نال. قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ جے تک زندہ ہن تقریباً کوئی نہ جاندا. قرآن پاک دی تلاوت اسلام آباد کی تھی نے ایئرپورٹ تو روانہ پہ ہوندے ہیں, کراچی محفل وچ قرآن پڑھنا ہا تے رستے دے اندر اٹیک تھے, اللہ کو پیارے تھی گئے, وضو دی حالت تے قرآن دی تلاوت کر کے ونجنا والا تلاوت ارادے نال ونجنا. حالانکہ وہ اتھائیں بھی معاملہ مک سکدا ہا, اتھائیں بھی مک سکدا ہا. اسلام آباد والے جڑے بندے نال انوے دفن کر سکتے ہیں یا علاقے پہنچا کے برادری دفن کر سکتی ہے. اللہ نے اتنا فیمس کیتے, اللہ نے اتنا شہرت دیتی ہے, اللہ نے اتنا عزت دیتی ہے, اللہ نے اتنا تعارف کرائے کہ ساری امت مسلمہ جڑے جڑے قرآن نال واقف ہیں انہاں لوگاں تک انہاں دی بات پہنچی ہے اور سارے دی زبان تو انہاں دی مغفرت دی دعا دے جملے نکلن. اللہ دے جڑا بندہ قرآن نال ٹچ راوے اساں خیر ہی خیر, خیر ہی خیر, زندہ تے خیر پیدا کرنے میں جے فوت ہو ونجے مرن دے بعد ہی اساں خیر پیدا کر دیں. قرآن نال تعلق ہوئے تو خیر نہ ہوئے. سادے وچ شر کیوں ہے؟ قرآن کو سی بھی کھا گیا. سادے وچ شر کیوں ہے؟ اساں قرآن دے مفاہیم کو نہیں سمجھا. سادے وچ شر کیوں ہے؟ اساں قرآن کو قسم واسطے استعمال کیتے تھے. سادے وچ قرآن کیوں ہے؟ سادے وچ شر کیوں ہے؟ اساں قرآن دی ٹرانسلیشن کو نہیں سے جان رہے. چھوٹی جہی عمر ہے, اللہ دے نبی میں کو قرآن آندے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے سنا بھائی, قرآن سنن بھی سنت ہے اور آپ کے چھوٹے کو سنت ہے. حضرت سیدنا عمر بن سلمہ نے شروع کر دیتی ہے تلاوت. کیجرا بڑا احساس ہے اگو تے عزت تے پروٹوکول نہ ہی ملیا. میں سمجھتا اے عزت تھوڑی ہے رحمت للعالمین دے سامنے کھڑ کے قرآن کھڑا پڑھ دے, اگو تے نام ہی ملے, اے تھوڑی ہے. جڑے ویلے قرآن دی سورت دی تلاوت کر کے دی اس نبی پاک نے فرمائے اے قبیلے والے ہو, اگر تو سمجھے کہ نماز دا مستقل امام گنائے ہو, میں فیصلہ کیا کرنا عامر بن سلمہ تو آج دے بعد پکا امام ہے. عمر کیتی آئی اساں اکڑیج ونجو آئی تھیں سادے سامنے کو قرآن علاوے نا ہی عمر دا اساں مسجد چھوڑ ویندے ہیں بھئی تو جان تو تیرا وطے میں جی جانے آفر جانے ساکی نہیں دے پیچھو نہیں, مطلب آکڑ تکبر کیویں خیر آئے. اے جلی وڈی ہستی تے پرموٹ کرے نہ پائے اللہ کا پیغمبر قرآن علیہ. انہوں نے آکھیا توارے جو انصاری کون ہے, انہوں نے آکھیا توارے جو مہاجر کون ہے, انہوں نے آکھیا توارے جو قریش خاندان دا کون ہے, انہوں نے فرمایا توارے جو وڈیری عمر دا کون ہے, آپ نے ہی نہیں فرمایا توارے جو سیانا کون ہے, آپ نے ہی نہیں فرمایا توارے جو چودھری کون ہے. فرمایا مسلح اگر امامت مسلح تو ساں گنڑے تے اے دسو توارے جو قرآن اللہ کون ہے تاکہ خیر پیدا تھی رہا. عامر بن سلمہ دن جڑے ویلے میری برادری والے امام گنن دے بیان سارے بڑے بڑے بزرگ اگو اگوان تے میں سارے کنے پیچھو پیچھو آمی, میں سارے کے پیچھو پیچھو آمی, میرے پیریں چ جوتی بھی کہنا آئی, چھوٹا دیاں بال آمی. جڑے ویلے امام کائنات نے امامت دا تاج میں کو پوائے فیصلہ فرمائے نے عامر بن سلمہ تو امام ہو سی. حضرت عمر دے ساری برادری پیچھو پیچھو آئی, میں سارے کے اگو اگو خیر ملی کہ نہ ملی, سارے پچھو پچھو آنے میں اگو اگو آمی. میری برادری دے
کروڑا پتی بھی پچھو، چودھری بھی پچھو، نمبردار بھی پچھو، تے انصار بھی پچھو، تے مہاجر بھی پچھو، میں اگو تو ہمیں تے جڑے ویلے اپنے قبیلے پہنچے ہیں تے نماز دا وقت ہوئے بزرگیں میں کوئی کہ او امام صاحب نماز پڑھاؤ. حضرت عامر بن سلمہ دن غربت دا عالم میرا چولا جسم دے اتے ہاں تے چولے کو بیٹا کیا لگیا ہویاں تے تلے شلوار تے پجامہ پان دی طاقت ہے نہ آئی وہ چولا آج کو پہ ون لگے ہویاں میں نماز واسطے کو کھڑا ہو گیا آواز دا چولا ہے وہ رکو تے سجدے دی حالت چولا میری کانڈ تے آپ ہے لوگ سارے کھلن لگے نجرے نماز کہنا کھڑے پڑھ دے مسلمان کہنا تھے میں انہاں دے کہہ کے سن کے سجدے دی حالت جو روندہ رہ گیا یا اللہ میں بندہ کہنا یا اللہ بندہ بنا دیتا ہی قرآن دی برکت نال یا اللہ میں تا غریب میں گنجان دا کوئی کہنا کہیں کو کیا پتا جو عامر بھی قبیلے دا بال ہے اللہ میں کو فیمس کر دیتا ہی قرآن دی برکت نال اللہ میرا تعارف کرنا میرا تعارف کرا دیتا ہی قرآن دی برکت نال اللہ انہوں توڑ دی محنت بھی لاگی اللہ میرے ہوتے احسان کر اللہ میں کو مستقل مزاجی تے استقامت نصیب فرما جڑے میرے نماز پڑھ گئی دی نے حضرت عمر دن میرے جماعتی اٹھن چندہ کٹھا کی تنے بازار گئے کپڑا خرید کر کے آئے میرے واسطے ایک لمبا چولا سوائے نے جڑا نیچے تے ٹکنے تا کندھا تلے پجامہ بھی بنائے نے سارے بزرگ رل کے میں کو چولا کھڑے پوے نے حضرت عمر دن ساری زندگی میں اتنا سکون میرے دل کو کہیں نصیب نہیں ہویا جڑا قرآن دی برکت نال چولے پاون ٹائم اللہ سکون نصیب کر دے. تساں وچوں کوئی کھڑا تھی کہ آ کے قاری صاحب مولوی صاحب ساکو فلانی خیر چاہیے میں وضو نال کھڑا رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدا اوکو میں ایہو جواب دے ساں انہیں دو گتیاں دے درمیان والے الفاظیں تے حروف نال محبت چا کر اللہ ہر قسم دی خیر نال مالا مال کر دے ای تو وعد بھی کوئی خیر کہے قرآن دے علاوہ وعد بھی کوئی خیر کہے میں کو خیر بھی چاہیے ہوئے میں تلاوت ہی نہ کراں میں کو خیر بھی چاہیے ہوئے میں بادشاہ کلام دی زیارت ہی کرے ہی نہ کراں میں کو خیر بھی چاہیے ہوئے میں قرآن نال کریں تعلق ہی نہ بناواں میاں والا اپنی قصور ہے نا اپنی قصور ہے. حضرت سیدنا عامر بن سلمہ آدن عجیب جیاں منظرہ میں مستقل امام بن گیا چولا بھی میں کو مل گئے کپڑے بھی مل گئے اللہ چولے پویں دے کپڑے پویں دے قرآن پاک دی برکت نال اللہ عزت دے چولے پویں دے قرآن دی برکت نال. لوگ کچھ دن عامر چھوٹا جیاں بال آئی خیر تہے ایڈو قرآن کی نے یاد کی تھی نوے نوے تو مسلمان تھے حضرت عامر آدن میرا جڑا گھر ہے وہ رستے دے اتے ہا تے صحابہ کرام نماز تے ونجے ناکشے پڑھ دے آنے دے ولے ناکشے پڑھ دے آنے دے اے جیڑا کچھ پڑھ دے آنے میں والی یاد کر گندہ میں یاد کر گندہ میں اے مقبولے سمجھ کہنا آئی جو اے صحابہ ہیں تے اے بھی سمجھ کہنا آئی جو اے قرآن وجہ پڑھ دیں اے تے ہونے مسلمان تھی میں کو پتہ لگے جڑا کچھ میں کو یاد ہے انہیں دی میں نقل اچ پکائی وزاں او کو اللہ دا قرآن آدھیں اے تو والا ڈبل مزید میں کو آج پتہ لگے جو اے اتنی عظمت علی کلام ہے جہدے نال جہدے ذریعے اللہ نے میں کو امام بھی بنائے چودہ بھی پوائے عزت بھی دیتی ہے ایدہ مطلب ہے شوق نال بھی قرآن یاد کہنا کیتا سی نقل اتارن دی کوشش کر کے قرآن یاد کیتا سی ایدہ مطلب ہے مسلمان دی حالت چی قرآن یاد کہنا کیتا سی اجا تک اسلام چی کہنا ہاں نیت قرآن پاک کو یاد کرن دی ایک کہنا ہی جو اللہ برکت دے سی نہیں کوئی ارادہ کہنا نیت یہی بھی ہے جیڑا کچھ پڑھ دے میں ہے سونا کلام چلو میں بھی یاد کر گنا جب ایسی نیت والے بندے کو اللہ عزت دے چولے پوا سکتے تو جیڑا ٹائم کٹ کے قرآن پڑھے اللہ اس کو کیویں ذلیل کر سکتے اے فلسفہ میں کو سمجھ نہیں آتا جیڑا وقت کٹے تلاوت قرآن دی یہ عادت بناوے قرآن نال تعلق بناوے اللہ کو ضرور عزت دے یہ پہلی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ قرآن پاک نال ٹچ راوے جڑا تعلق بناوے قرآن پاک نال کوئی بھی ہے اللہ دے واسطے خیر دے دروازے کھول رہے اللہ دے واسطے خیر پیدا کر رہے پہلی خیر اللہ دے رحمت دے فرشتے دا نزول دوسری خیر اللہ گناہ معاف کر رہے تیسری خیر اللہ جنت واجب کر رہے چوتھی خیر
غور کر، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے، بہترین بندہ ہوئے۔ اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما لم یتحاسدوا، جے تک بندہ حسد نہیں کرے گا او تک بندہ خیر تے رہندے، جے تک حسد نہ کرے خیر تے۔ حسد آ گئے خیر گئی، حسد آ گئے خیر گئی، خیر ہوتا کہ جے تک حسد ہے۔ بڑی اوکھی بیماری ہے، بڑی گندی بیماری ہے۔ تو سن نمازی ہیں، دیندار ہیں، اللہ دا فضل ہے، اسا محفوظ ہیں۔ تو آپ کو آج بھی گال کرا، اے حسد شروع دیندار ہیں کہ تھی دے، بے دین کو حسد دا پتہ کوئی نہیں، یاد رکھا ہے۔ یہ جڑا حسد ہے نا، یہ اتھاؤ شروع تھی دے، اتھاؤ جتھاں سا بیٹھے ہیں اتھو شروع تھی دے۔ ان پڑھ بندے کو کیا پتا حسد کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جے تھیں حسد کے بریئے او تئی خیر تھے، کوئی بھی ہے تھوڑے جڑے والے حسد کرے سی خیر ختم، حسد کرے سی حسد کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہیں کو عزت دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو روزی دیتے ہے، اللہ نے کہیں کو نوکری دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو برکت دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو شہرت دیتی ہے، نال اللہ بندہ جیلس پن پیدا چا کرے تے تھوڑا جہاں فیل کرے، محسوس کرے جو یہ چیز لیکن نہیں آنی چاہیے، یہ چیز لیکن نہیں آنی چاہیے، تو حسد آتے نا جڑا بندہ ہی انداز دی طبیعت بنا شروع دی ہے، سمجھو انہیں کہ خیر ختم تھی نہیں دیئے، یہ بھامے عالم خیر ختم، حسد کرنے والا بھامے زمیندار خیر ختم، حسد کرنے والا بھامے تاجر تجارت خیر ختم، حسد کرنے والا بندہ بھامے کاروباری کاروبار خیر ختم۔ اللہ دے نبی فرمائے خیر توالے دروازے تے او تے اندی راضی، جے تے توالے کنے حسد نہیں آنا، جڑے تسا حسد پایا جا خیر ختم ہوئے جی۔ تو سب کیڑے کھیت دے مالیاں اللہ فرمائے دے میرے نبی یعقوب علیہ السلام دے پتر میں ججے نہیں، حسد کہنا ہاں خیر ہی خیر ہے، جڑے ملے حسد آ گئے اپنے بنا یوسف دے نال حسد کرنے لگے، اللہ فرمائے دے میں نبی دے پتر میں جو بھی اللہ نے خیر ختم کر دیتی ہے، ایک نہیں ہو جیاں بیاں خالی گویاں جا کے دانے گندے والیاں، جڑی بات میں کو سمجھ رہی ہے اللہ خیر کی میں ختم کریں دے، اللہ دانے دا بحران پیدا کریں دے، اللہ خیر ختم کی میں کریں دے، اللہ پاک مہنگائی مسلط کریں دے، اللہ خیر کی میں ختم کریں دے، اللہ پاک کھان پیمن بندے دا مشکل بنا دے، اللہ پاک فرمائے دے یوسف دے برادران نے حضرت یوسف نال حسد کی ذا اسا خیر ختم کر دیتی ہے، دانے مکا دیتے ہیں تے پنن والا بڑا دیتا سے بڑے بڑے لوگ دے دانے مکا رہے ہیں، جڑے ملے حسد شروع کر دے بڑے بڑے لوگ کو پنڈا بنا رہے ہیں، جڑے ملے حسد شروع کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا در خیر جا دے ہو، حسد کے پاس آ جاؤ، حسد کو نیڑے نہ آئے، حسد کو دوڑائی تے بجائی رہو، اگر تمہارے میں حسد آ گیا اللہ تمہارے میں خیر ختم کر دے۔ قرآن دی تلاوت دی عادت ہی سارے کہنی خیر کی دعا ہے، اوڈو تلاوت دی عادت کہنی تے اوڈو حاسد بڑے ہیں، حاسد اتنا ہے جدی انتہا نے کہ تھیں کوئی تبصرہ تھی وے صحیح کہیں دا ذکر تھی وے صحیح، جب تک میں منفی تبصرہ نہ کراں یہ سمجھو میں کو ٹکوری حضم نہیں تھا۔ کوئی بندہ گال جو کرے بھائی یار فلانے بندے کو آج کل اللہ نے بڑی عزت دی تھی، ہر کاروبار میں چمک پہ ماشاءاللہ ہیں، جڑا حسد دا مویا ہویا بیٹھا ہو سی نا وہ اسی واہ ڈٹھا ہویا ہے، اساں سکول کٹھے پڑھ رہے ہیں، اساں دا بچپنا جان ہیں، ساکو پتہ ہے اندے جڑے حل ہوئے بچپنے دی کوئی گال تھئی ہے، گال اندی تھئی ہے کاروبار دے چمکن دے، تو دعا دے بھی اللہ اندے کاروبار وچ مزید برکت پاوے نہ اسی میڈا اندے نال 20 سال دا تعلق ہے میں جان دا، ہن پرلا بندہ کوئی سیاںا پوچھے بھئی اگر وہ اجرا گندا ہے تیرا 20 سال دا تعلق کیوں ہے؟ اجرا اگر وہ بیکار ہے میرے منہ وچوں اگر ان دی تعریف تو نہیں سنن چاہندا تے تیرا 20 سال تو تیری یاری کہتی ہے بھئی مذاق بنے لگے ہو۔ حسد
حسد اتنا عام تھی چکے، یہ حسد جڑا نا یہ خیر دے خاتمے دی وجہ ہے۔ حسد بھرا بھرا نال کرے نے، بھرا بھین نال، بھین بھرا نال، کون برداشت؟ ہر کوئی اپنی تڑاپی ہے، رشتہ دار ہیں اساں ایک دوسرے کو نہیں سے برداشت کرے نے۔ کئی لوگ ہیں جڑے ہن کل عید آپس وچ ملن گوارا نہ کرے سن، قصور کوئی کہ نہیں، پھٹا پہاڑ لکھتا چوہا وہی مویا ہویا، بس حسد ہے۔ حسد نہیں تو کچھ نہیں۔ حسد دے بغیر اللہ خیر پیدا کر دینے، بڑے بڑے لوگیں جب نیکیاں تباہ تھی وجن، بڑے بڑے لوگیں کو اللہ برباد کر دینے۔ یار ایک نے وڈی بیا کیا دلیل ہو سی؟ اللہ دے ابلیس بھی نیکا، ابلیس بھی عبادت گزارا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی کو شیطان بھی بنائے، لانتی بھی بنائے، مردود بھی بنائے، کافر بھی بنائے، پھٹکار پاتیاں زمین سے نازل کیتے میں، فرشتے دی صافی چو ڈٹ چھوڑے میں، خارج کر دیتے میں، مردود کر چھوڑے میں۔ یا اللہ دا قصور کیا، غلطی کیا ہے؟ اللہ فرمے دے حسد کی تاس۔ آدم علیہ السلام دی ترقی، آدم نبی دا میرے ہتھوں بڑھنا تے آدم نبی دا اعزاز اور آدم نبی دی تکریم اندھے کے برداشت نہیں ہے۔ جندے کہ انسان دی تکریم برداشت نہ تھی گئے، میں سمجھنا وہ انسان نہیں، ابلیس ہے، وہ ابلیس ہے۔ جندے کی نے کہیں دا وقار برداشت نہیں تھی دا، جندے کی نے کہیں دا روزی برداشت نہیں تھی دا، سمجھو انسان نہیں، وہ ابلیس ہے، اور ابلیس مردود ہے، یہ بھی مردود ہے۔ اللہ عید اتنے بھی اپنی ناراضگی مسلط کر دیں دے، اللہ کو اپنی رحمت کے دور کر دیں دے۔ پہلی چیز دسی ہے خیر علی قرآن نال تعلق پڑھو، اللہ دی قسم ہے اللہ خیر پیدا کر دے سی۔ تو سب یہ کچھ نہ کرو نا، قرآن کثرت نال پڑھی رکھو، جلے پریشانی آوے قرآن پڑھو، جیڑے ویلے تو آپ کو دانے دی لوڑ پوے بھوک آوے قرآن پڑھو، جیڑے ویلے تو کوئی مسئلہ حل تھیوݨ والا ہے اڈیا کھڑے تو سب قرآن پڑھو۔ یا اللہ سا تیرے کلام دی تلاوت کی دی میں نیت ہے کہ خیر پیدا کر، قرآن نال ٹچ رہو خیر آسی۔ نمبر 2 اپنے آپ کو حسد کے بچاؤ خیر آسی۔ اچھا انہیں دوائیں چیزیں کو بے زاویہ نال دیکھ، جڑا قرآن نال ٹچ ہے سمجھو گا اللہ نال تعلق مضبوط ہے، آپ خیر ہے۔ تے جڑا حسد کے بچا ہویا ہے انہا مطلب ہے اوندا اللہ دی مخلوق نال تعلق مضبوط ہے، بلائی خیر ہے۔ چیزیں یہ دو ہی نہیں، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد، یا حقوق اللہ ادا کرنے نہیں قرآن نال ٹچ رہا ہے۔ اگر حقوق العباد ادا کرنے نہیں کم از کم اپنے دل چو حسد کٹ دے، آپ نے پیار حسد لگیا پیار آویں دے۔ حسد دے بدلے حسد دا متضاد کیا ہے؟ محبت۔ حسد دا متضاد اور الٹ کیا ہے؟ پیار۔ اور حسد دا تعلق لوگے نال ہے، تلاوت قرآن دا تعلق رب نال ہے۔ اللہ دے میرے نال تعلق بنا قرآن دی شکل ہے، میرے بندے نال پیار کر، حسد بولو بچن دی شکل ہے، حقوق اللہ بھی پورے، حقوق العباد بھی پورے، اسلام تے بھی عمل تے خیر بھی تیرے اندر آوے سی۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔